اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ ہم سب کو سیرت سید الشہداء علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروگرام کا آغاز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب الحسین، کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. یعنی اگر آپ کے دل میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے تو اس کا مطلب خود ذات پروردگار آپ سے محبت کرتی ہے. آئیے امام حسین علیہ السلام کی اس پرمسرت ان کی ولادت کے موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہے آج کے اس جشن میں منقبت پڑھنے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، حضور کی شان میں منقبت پڑھنے کے لیے وہ ہستی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جن کی آواز ہمارے دلوں کو چھو جاتی ہے اور آپ نے کئی مرتبہ انہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا ہوگا. یس، آئی ایم اسپیکنگ اباؤٹ مس کھنک جوشی. سو لیٹس ویلکم ہر ان اے پروگرام. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. سو گزشتہ بار جب ہماری ملاقات ہوئی تھی سو وی ور ان بنگلورو، اور ہم حسین ڈے میں تھے، اور وہاں پہ ایک الگ وائب تھی، الگ ماحول تھا. اور یہاں پہ آج اس وقت ہم موجود ہے چینل ون کے اسٹوڈیو میں. سو سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ہاؤ واز یور جرنی، اور آپ کو ہمارا یہ اسٹوڈیو کیسا لگا؟ میری تو ہمارے آئی تھنک پہلی بار جب انٹرویو ہوا تھا بینگلور حسین ڈے پہ، جی، تو آئی تھنک واز اباؤٹ 5-6 years بیک. نو 5 years بیک، 4 years بیک. یس 4 years بیک. 4 years back. تو اس ٹائم سے ہی میری خواہش تھی کہ ایک بار یہاں پہ آ کے چینل ون کا اسٹوڈیو دیکھیں اور جناب عمران سعود صاحب سے ملیں، اور مطلب یہاں پہ میری کوئی ایسے اسٹوڈیو میں ایک ریکارڈنگ ہو. تو فائنلی وہ وش پوری ہوئی اینڈ آئی ایم ریئلی ریئلی ہیپی ٹو بی ہیئر. جی، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جس پہ الحمدللہ 14 ملین پلس ویوز جو ہے کراس ہو گئے تھے. تو اس کے بعد آپ کا فیملی کا ریاکشن، آپ کا فرینڈس کا ریاکشن، اور کس طرح سے آپ کی لائف پہ اس چیز کا امپیکٹ پڑا؟ لائف پہ تو یہ امپیکٹ پڑا ہے کہ اب جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلی چیز وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے آپ کو چینل ون پہ دیکھا تھا. اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری آئی مین چینل ون ہیز سپورٹڈ می سو مچ اتنے ٹائم سے، اتنے 4 سال سے، دیٹ آئی ایم ریئلی تھینک فل. اینڈ امپیکٹ تو یہ پڑا ہے کہ میرے پاپا میری مما بہت خوش ہیں جی، اینڈ دے آر ویری پراؤڈ اینڈ دے آر آلسو ویری گریٹفل. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے منقبت کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. غلامی یہ ہے بادشاہی سے بڑھ کر، ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو. رسول خدا کے غلاموں کے آگے سرے تاج داراں بھی خم ہو رہے ہیں. کسی تاجور کی حقیقت ہی کیا ہے، تم ان کی غلامی میں آ کر تو دیکھو. وہ دیکھو دو عالم یہاں جھک رہے ہیں، وہ جن و بشر سب یہاں جھک رہے ہیں. جو تم کو بھی ہو فیض پانے کی خواہش، جبین عقیدت جھکا کر تو دیکھو. محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا،
ہے مشک مگر نجم الفت میں مرنا. حسین ابن حیدر کی مانند یاروں محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. غلامی یہ ہے بادشاہی سے بڑھ کر، ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو. بہت ہی خوبصورت آواز تھی الحمدللہ. شکریہ. اور ہم واقعی میں دعا گو ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو حضور کی ایک مرتبہ جو ہے ان کی زیارت سے مشرف فرمائے. اور واقعاً اگر کسی کا در حضور پہ جھک جائے تو زمانے میں اس کا سر بلند ہو جاتا ہے. اب ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اتنے سارے ویو آف ایموشن سے آپ گزرتے ہو کہ جس طرح سے ہمارا دل اگر اپنے ہم کہہ سکتے ہیں محبوب کے لیے پڑتا ہے، اگر ہم حضور سے امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو واقعی میں ہمارا دل کانپ جاتا ہے جب ان کے مصائب، ان کی ٹریجڈی سنتے ہیں. تو آپ کس طرح سے اگر ان کیس اگر آپ کو ایسا ویو آف ایموشن سے آپ کے دل میں ایک لہر اٹھتی ہے کہ امام حسین کی محبت کے لیے، حضور کی محبت کے لیے، تو آپ کس طرح سے آن دا اسپاٹ اسے ٹیکل کرتے ہو؟ ایک اداسی تو ہوتی ہی ہے، بٹ جب بھی میں ان کے بارے میں کچھ بھی ریسائٹ کر رہی ہوں، کچھ بھی پڑھ رہی ہوں، تو ایک کریج کا بھی ایک ایموشن ہوتا ہے. تو آئی تھنک وہ تھوڑا سے بیلنس ہو جاتا ہے. اینڈ مطلب بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں بہت درد ہم محسوس کرتے ہیں، تو آئی تھنک وہ چھپانا بہت مشکل ہے. جی. تو ان اے وے کہ وہ نہیں چھپ پاتا، بٹ ادروائز فیشیل ایکسپریشن تو ہاں جی مطلب ٹیکل کیا مطلب کریج ہو جاتا ہے اسی ٹائم پہ، حوصلہ ملتا ہے کہ نہیں وہ ایکسپریشنز فیس پہ ظاہر ہو. جی. تو اب یہ تو آبویس بات ہے کہ جہاں پہ حضور کا ذکر ہو وہاں پہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیسے نہ ہو. اور جس طرح سے ہم نے آپ سے گزشتہ پوڈ کاسٹ میں ہم نے سنا تھا کہ آپ بھی الحمدللہ جو ہے فارسی میں آپ نے بھی اسٹڈی کی ہے. سو ہم چاہتے ہیں کہ فارسی زبان میں آپ امیر کائنات پر کلام پیش کریں. تو یہ کلام جناب عبدالہادی کاوش صاحب کا لکھا ہوا ہے. منم از بادائے حب علی سرشار می رقصم، منم از بادائے حب علی سرشار می رقصم، جہاں ہے راہ کی منبع جو باؤ دستار می رقصم، نمی دانم قیود و دین و ایمان مذہب و ملت، نمی دانم قیود دین و ایمان مذہب و ملت، شہید ناز من ہستم بپیش یار می رقصم، نمی خواہم قصور و حور و غلمان نعمت و جنت، فدا کردم دلم بر حیدر قرار می رقصم، باہر لہجہ سرا پایا فتح جا ہست پیش من، بزخم خون چکا خود بر سرے بازار می رقصم،
چه مستی بے خودی یابم ز چشم مست تو ساقی زمانہ ز پائے من و من سرشار می رقصم نہادا بر گلو خنجر ناز و ادا کاوش منم با ناز زیر خنجر خوخار می رقصم منم از بادائے حب علی سرشار می رقصم. بہت ہی عمدہ کلام. اور واقعی میں امیر المومنین کی مولا علی علیہ السلام کی محبت ایسی ہے جو ارسپیکٹیو آف ہم کہہ سکتے ہیں کاسٹ کلر یا ریلیجن ہر ایک کے دل میں پائی جاتی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بھی امیر المومنین مولا علی علیہ السلام پہ جب بھی کلام پڑھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آڈینس کی طرف سے جو ریاکشن ہوتا ہے, جو کراؤڈ کا رسپانس ہوتا ہے, وہ ایک الگ لیول کا ہوتا ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیا ہے نام علی میں جو کراؤڈ کو اتنا زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے اور اندر سے ایک جوش بڑھا دیتا ہے نام علی سے؟ صرف آڈینس سے پہلے آئی تھنک میں ایک پرسنل ایکسپیرئنس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے بہت کلام پڑھے, بہت صوفی کلام میں بہت پرفارمنسز, کانسرٹس ہوتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, اینڈ مجھے یہ ریئلائز ہوا ہے کہ جب بھی میں جیسے من کن تو مولا علی ہے یا شاہ مردان علی ہے, یہ کلام میں جب بھی پڑھتی ہوں تو میرے خود کے اندر ایک بالکل ہی الگ فیلنگ ہوتی ہے, ایک الگ جنون ہوتا ہے جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں. اور آئی تھنک میرے ویڈیوز بھی جو ہیں اس میں وہ دکھتا ہے کہ مطلب وہ الگ ہی بالکل کیفیت ہوتی ہے جب میں وہ ان کے کلام پڑھتی ہوں, حضرت علی کا نام جب زبان پر آتا ہے. تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے. آئی تھنک کہ اگر مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے اور میں اگر کامیاب ہوتی ہوں اپنے اس کلام کو نبھانے میں, تو آئی تھنک آڈینس کی طرف سے بھی وہ بھی یہی فیل کرتے ہوں گے. تو آئی تھنک کیونکہ ایک آرٹسٹ اور آڈینس کے بیچ میں کنیکشن تو رہتا ہی ہے, تو آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی بات ہوگی کہ ان کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک الگ سا ایک جنون آ جاتا ہے. اٹس اے میریکل. یا اٹس اے ویری ڈفرینٹ فیلنگ. مطلب میرے خود کے لیے, کیونکہ میں بہت سارے ہم شروع نعت سے حمد سے کرتے ہیں, حمد پھر نعت, پھر اس کے بعد منقبت ہوتی ہے مولا علی کی شان میں. تو صرف جو مولا علی کی شان میں جب میں پڑھتی ہوں تو اس میں الگ انرجی, بالکل الگ سب کچھ ہوتا ہے. اور صرف میرے اندر نہیں, میرے جو سازندے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی الگ ہی بالکل. اینڈ کیونکہ یہ آن اسٹیج کا میں آپ کو بتا رہی ہوں, تو آئی تھنک آف اسٹیج تو لوگوں کو ڈیفینیٹلی محسوس ہوتا ہوگا اور وہ جینیولی اس کا لطف اٹھاتے ہیں کہ ایکچولی میں لگتا ہے لوگوں کے چہرے سے اس بات کو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نام علی کو سن کے اندر سے خوشی محسوس کر رہے ہیں. بالکل. یہاں پہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ سے یعنی ایک شعر کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتا چلوں کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ دہلیز اہل بیت سے کر کے سوال مانگ, جس چیز کا دنیا میں ہے ملنا محال مانگ, جنت نہ مانگ مانگ زیارت حسین کی, خیرات مانگنی ہے تو پھر بے مثال مانگ. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ان فیوچر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جانے کا ارادہ رکھتی ہے, اور آپ کے کیا کربلا کے لحاظ سے کیا پلانس؟ جی بہت خواہش ہے دل میں, اور صرف میری نہیں, میرے والد صاحب کی بھی بہت ہے کہ وہ نجف سے کربلا واک کر کے جائیں. جیسے میں نے آپ کو آئی تھنک پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہ بات ہوئی تھی, تو ان کی تو بہت بہت تمنا ہے, مطلب مجھ سے بھی زیادہ, کیونکہ وہ بہت مطلب میں جب بھی ریہرسلس کرتی ہوں, یہ سارے کلام پریکٹس ہو رہے ہوتے ہیں, تو تب وہ ہمیشہ بولتے ہیں ہمیشہ کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے, کربلا جانا ہے کربلا جانا ہے. تو بس اب جب مولا علی چاہیں گے, جب امام حسین چاہیں گے, تب ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. بٹ خواہش بہت ہے, تمنا ہے کہ ان کے روزے کا دیدار ہو. بالکل. اور واقعی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. جب ہم آنکھوں سے یہاں دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں,
تو جب وہاں لائیو امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں زیارت ان کے روضے کی کریں گے تو کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. جی. اور یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے آج جس موضوع پر آج کا جشن منعقد کیا گیا ہے یعنی ولادت امام حسین علیہ السلام, تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی فیمس کلام ہے, نہ پوچھیے کہ کیا حسین, اور الحمدللہ ہماری ویورز نے بھی سنا ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ کے ایک یونیک انداز میں جو آپ اسے ڈیلیور کریں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ کلام سناؤں, میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. یہ اشعار بنگلور کے معروف اور استاد شاعر جناب غفران امجد صاحب کے لکھے ہوئے ہیں. جی. کہ مایوس کیوں کھڑا رہے بندہ حسین کا, مایوس کیوں کھڑا رہے بندہ حسین کا, کعبہ حسین کا ہے مدینہ حسین کا. موج یزیدیت اسے کیسے ڈبو سکے, موج یزیدیت اسے کیسے ڈبو سکے, کشتی میں جس کی ہوتا ہے چرچا حسین کا. بے شک. تشنا لبی سے میری بھی رسوا ہے بوند بوند, تشنا لبی سے میری بھی رسوا ہے بوند بوند, دل میں میرے بھی نصب ہے خیمہ حسین کا. بے شک. سامان مغفرت میں سمجھتا ہوں دوستو, سامان مغفرت میں سمجھتا ہوں دوستو, جو مرثیہ حیات میں لکھا حسین کا. اور مختہ ہے ان کا کہ امجد کسی کو اس سے بھلا کیوں ہو اختلاف, امجد کسی کو اس سے بھلا کیوں ہو اختلاف, اسلام کی حیات ہے سجدہ حسین. بے شک. اب کے سامنے چند اشعار میں نہ پوچھئے کہ کیا جی. حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, خدا کے دی کا نا خدا, ہر ابتدا کی ابتدا, کرم کی انتہا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے, جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا, نہ کوئی دوسرا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے, یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر, علی کا دوسرا پسر, امام تیسرا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے چور ہے, حسین کے جو پاس ہے غم جہاں سے دور ہے. یہ دین جس کی دین ہے وہ زندگی کا چین ہے, وہ سچا قافیہ حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. بے شک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ امام حسین علیہ السلام کیا ہے. بس یہی ہے ہماری کوشش کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم عمل کریں, اور جہاں آج دنیا میں ظلم و جور اتنا بڑھ چکا ہے, جہاں پر سوائے خون خرابے کے کچھ نہیں ہے, وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا وہ اسی ظلم و جور کے خلاف کیا تھا. اور خود امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے جو ہے کربلا کی جانب وہ روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ
کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو ہم آخر میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اس وقت تک ہی محدود نہیں تھا, یعنی پیغام حسین ابدی تھا, قیامت تک جو ہے امام حسین علیہ السلام کا پیغام جو ہے انشاءاللہ امید ہے زندہ رہے گا. اور ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اتنے بزی شیڈیول ہونے کے باوجود بھی. اور ہم جی ون چینل کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ 4 سال سے انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا, اینڈ فائنلی ون چینل کے اسٹوڈیو پہ مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے آج یہاں پہ, اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل آف یو, دی انٹائر ٹیم, اینڈ اسپیشلی جناب عمران رسول جی, ویری تھینکفل ٹو ہیم. جی تھینکس اے لاٹ میم کہ آپ نے اپنا وقت دیا, اور امید ہے ایسے ہی پروگرامز انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم کولیبریشنز کرتے جائیں گے ون چینل کے ساتھ اور ملاقاتیں ہوتی جائیں گی. ناظرین امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پھر ایک بار آپ تمام حضرات کو ولادت سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت مبارکباد پیش کرتا ہوں. خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ ظلم و جور ختم کرنے والے رہنما امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. اسی امید کے ساتھ لیتے آپ سے الوداع. دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.